وسلم کا ان سے پیار تھا، اور یہی پیار اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے سیدہ فاطمہ جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی، ان کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح ہو میرا، پیغام نکاح دیا بھی تھا، لیکن رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا مجھے انتظار ہے کہ اوپر سے کیا جواب آتا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی چاہا کہ میرا نکاح ہو جائے، رسول اللہ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی کہ اوپر سے آرڈر آئے گا تو بتاؤں گا۔ جب دونوں کی طرف سے پیغام اور رسول اللہ کی خاموشی، پھر آپ نے تیسرے دن حضرت علی کو خود بلایا، فرمایا علی میں نے بھی تیرا انتخاب کیا ہے، میرے رب نے بھی تیرا انتخاب کیا ہے، میں اپنی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں، اور وہ بیٹی کہ جسے دیکھ کر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹیاں بڑی آئی ہیں مگر یہ بیٹی نرالی ہے، اس بیٹی کی اپنی شان ہے۔ خدا کی قسم جس پیغمبر کے عظمت، جس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ فرشتے جس کے عدم میں کھڑے رہتے ہیں، جبرائیل امین کو ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ پیغمبر جس کا احترام ملائکہ کرتے ہیں، وہ پیغمبر جس کا احترام 1.25 لاکھ انبیاء بیت المقدس میں معراج کی شب کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وہ پیغمبر جن کا احترام انبیاء کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر کہو وہ پیغمبر جس کا اکرام خود اللہ کرتا ہے، جس کا اکرام خود اللہ کرتا ہے، وہ نبی جس سے اللہ ملاقات کرتا ہے تو عرش اعظم پہ بلاتا ہے اس کی شان بڑھانے کے لیے۔ لیکن اسی پاک پیغمبر سے جب اس کی بیٹی ملنے آتی تھی، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور دروازے تک چل کر جایا کرتے تھے۔ اور میری طرف توجہ کرے، جب بیٹی آتی تو دونوں ہاتھ ان کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور یوں ہاتھ پکڑ کر لاتے، اور بعض مرتبہ کملی مبارک بچھا کر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں محبت اور پیار حضرت فاطمہ سے اس قدر تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آخری چند گھنٹے تھے کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، فرماتی ادھر سے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ملنے آئی، اللہ اکبر، ملاقات کے لیے آئی۔ آقا نے یاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، باقی 3 بیٹیاں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آخری بیٹی صرف سیدہ فاطمہ موجود ہے۔ فرمایا لوگوں میری بیٹی کو بلاؤ۔ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حجرے کے اندر داخل ہوئی۔ حجرہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ سارا واقعہ خود بیان کرتی ہے۔ فرماتی لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضرت فاطمہ اندر آئی، داخل ہوئی، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آئی، آپ نے فرمایا خوش آمدید، اپنی بیٹی کو مرحبا کہا، اپنی بیٹی کے آنے پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا اشارہ کر کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اپنے بالکل قریب بٹھایا، پہلو میں بٹھایا، پھر سرگوشی فرمائی، اللہ اکبر، سرگوشی فرمائی، فرمایا اپنا کان قریب کرو، کان قریب کیا، رسول اللہ نے کان میں کچھ بات فرمائی،
کچھ ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے فرمانے کی دیر تھی, سیدہ بی بی فاطمہ رونے لگ گئی, رونے لگ گئی, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں, موتی گر رہے ہیں. رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, باپ ہر چیز برداشت کرتا ہے, بیٹی کا آنسو برداشت نہیں کرتا. اور لوگوں, دنیا کے لوگوں کی بیٹیوں کو نہ رلایا کرو. آج بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں, وہ روتی ہیں. باپ جب شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے. ماں جب شفقت کا ہاتھ جب وہ گھر آتی ہے, سر پہ ہاتھ رکھتی ہے ماں, وہ رونے لگ جاتی ہے. کیونکہ جس محبت کے لیے وہ ترس رہی ہوتی ہے, جب باپ کا ہاتھ آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود ہی برس پڑتے ہیں. پھر اپنا غم بھی نہیں بتاتی کہ لڑائی جھگڑے میرا گھر خراب نہ ہو جائے. دوسروں کی بیٹیوں کو اپنا بیٹیاں سمجھا کرو, ان کے غم کو اپنا سمجھا کرو کہ کسی کی بیٹی کو رلانے سے اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, نبیوں کا نبی ہے, امام الانبیاء, رہا نہ گیا. پھر دوبارہ اپنی بیٹی کو قریب کر کے کان میں پھر سرگوشی فرمائی, پھر کچھ کہا. سارا منظر حضرت عائشہ نوٹ کر رہی ہیں, بیان کر رہی ہیں. رسول اللہ نے جب دوسری مرتبہ کچھ کہا تو اب چہرہ مبارک مسکرا اٹھا, اب مسکرانے لگ گئی. جو غم کی کیفیت تھی وہ راحت میں بدل گئی, اب چہرے پہ مسکراہٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی جب الگ ہوئی کہ آقا آرام فرما رہے ہیں, جب اٹھی تو پیچھے پیچھے حضرت امی عائشہ بھی چل پڑی. اب تجسس تو ہے نا کہ کیا معاملہ ہے, پہلے روئی پھر ہنس رہی ہے. قریب آئی, فرمایا بیٹی ذرا بتانا اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے. فرمایا اماں یہ باپ اور بیٹی کا راز ہے, یہ باپ اور بیٹی کا راز ہے. میں رسول اللہ کی حیات میں یہ نہیں بتا سکتی, میں اس راز کو افشا نہیں کر سکتی. نہیں بتایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال کر گئے, پردہ فرما گئے, اب ایک دن حضرت عائشہ چل کر خود آئی. فرمایا بیٹی آج اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تجھ پر ہے. وہ کیا ہے کہ میں ماں ہوں تو, بولو نا, میں ماں ہوں تو بیٹی ہے. اس نسبت کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ بتا رسول اللہ نے کیا کہا تھا. فرمانے لگی اماں اب اس راز کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اب تو میرے ابا دنیا سے جا چکے ہیں, اب اس راز کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. کیا راز ہے؟ فرمانے لگی اماں جان جب میں رسول اللہ کے پاس آئی, مجھے اپنے قریب بٹھایا, قریب بٹھانے کے بعد میرے کان میں کہا, فرمایا میری بیٹی ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل امین ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. قرآن کریم کا دور کیا جاتا تھا, قرآن کریم کو دہرایا جاتا تھا. فرمایا میری بیٹی اس رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل امین قرآن کا دور کرنے کے لیے آئے ہیں, قرآن کریم سنانے کے لیے آئے ہیں. فرمایا میری بیٹی میرے جانے کا وقت آ گیا, اب جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے. سب سے پہلی اپنی بیٹی کو بتایا, اپنے لگتے جگر کو بتایا, اپنی نور نظر کو بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کچھ لمحات کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن فرمایا میری بیٹی صبر کرتی رہنا, صبر کرنا, غمزدہ نہ ہونا, اللہ پاک سے ڈرتی رہنا. فرمایا صبر کا معاملہ اختیار کرنا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا نے جب جانے کا ذکر کیا, اپنے وصال کا ذکر کیا, ظاہر سی بات ہے جب بیٹی کو باپ کے جانے کا پتہ چلے, ماں کا سایہ تو پہلے دنیا سے چلا گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ تو پہلے دنیا سے جا چکی ہے, اب اکیلے والد کا سایہ ہے. والد کے جانے کا پتہ چلا, پھر والد بھی نبیوں کے نبی
इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने की खबर दी। फरमाया अम्मा जान में घबरा गई, उसी परेशानी की वजह से रोने लग गई। वो गम मेरे अंदर उठने लगा। जब मेरे अब्बा ने, मेरे पाक पैगंबर ने मुझे गमज़दा देखा, मेरे गम को देख न सका, मेरे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरी मर्तबा फिर मुझे करीब करके फरमाया बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुझे एक इतनी बड़ी बशारत सुनाऊंगा, इतनी बड़ी तुझे खबर दूंगा कि तू मुस्कुराने लग जाएगी, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे। फरमाया बेटी मुझे जिब्राईल अमीन ने आके बताया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का फरमान है मेरे पाक पैगंबर को बता कर आओ, मेरे रसूल को खबर दे कर आओ, मेरे पाक पैगंबर को इतला दे दो, जाकर बताओ और मेरे पैगंबर आपकी बेटी सैयदा फातिमा को मैंने जन्नत की सारी खवातीन के सरदार बना दिया है। फरमाया मेरी बेटी अल्लाह ने तुझे सारी खवातीन का सरदार बना दिया, सारी जन्नती औरतों की तू सरदार बनेगी। अल्लाह पाक ने तुझे सरदारी अता फरमा दी है। फिर फरमाया मेरी बेटी मेरे जाने के बाद सबसे पहले तेरी मुझसे मुलाकात होगी, सबसे पहले तो मुझसे मुलाकात करेगी। हज़रत फातिमा ने सारा मंजर बताया। फरमाने लगी जब मेरे अब्बा ने ये बशारत दी, फिर मेरा गम राहत के अंदर बदल गया। मुझे बताया कि मैं सबसे पहले अपने अब्बा से जन्नत में मुलाकात करूंगी। ये है हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे आका मोहब्बत करते थे। अब अंदाजा इसे खुद ही लगा लो इस जुम्मे में आखिरी जुमले पर कि जब हजरत अली और हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत है तो फिर उनकी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी, उनके बच्चों से कितना प्यार होगा, उनकी औलाद से कितना लाड लड़ाते होंगे, हसन और हुसैन से कितनी प्यार करते होंगे। इंशाअल्लाह इसका जिक्र हम आइंदा जुम्मे करेंगे। उससे पहले आप एक ऐलान सुन लें, इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम उल हराम बरोज हफ्ता, आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह उसमें महफिल जिक्र अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद होगी मस्जिद में। हफ्ते का दिन